اور عباس صاحب، جو اس وقت رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ لوگ ٹرمپ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، کبھی آپ سوچتے ہیں جی جو 26ویں آئینی ترمیم کے کانٹیکس میں چیزیں ہو رہی تھیں، کوئی وکلا تحریک اس حوالے سے بن جاتی تو آپ کو کچھ مومنٹم مل جاتا. کیوں ویسے بائی دا وے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں؟ آپ کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہمیں مداخلت کی امریکہ نے، اور جس طریقے سے ہماری حکومت گرائی گئی تو ہمیں تو حقیقی آزادی چاہیے. اب آپ اسی امریکہ سے مدد چاہ رہے ہیں، اسی امریکی صدر سے مدد چاہ رہے ہیں. جو پچھلے امریکی انتظامیہ تھی اس سے آپ کو اعتراض تھا، تو آپ اپنے کارکن کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ پہلے آپ کیا کہتے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات. اچھا، I find it very amusing by the way. میں حیران ہوں پاکستان میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے نا، اس سے آپ کی سوسائٹی کا اندازہ ہو کہ کیسے شرازہ بکھار دیا گیا. اب ہمارے کوئی ایتھکس، کوئی نارمز بچے نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہم نے کب کہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں آزاد کروائیں گے؟ ایک نیریٹو تھا کہ خان صاحب کی اس شخص کے سے ایک اچھا تعلق تھا، ان کا ایک اچھا روابط تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خان صاحب کو آزاد کرائے گا. اینڈ آئی ٹیل یو کہ ہماری پارٹی کا نیریٹو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے. ہم جب کبھی نکلیں گے اپنی پولیٹیکل دیکھیں، خوزہ صاحب کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، میں اور پارٹی پوری اس بات پہ کلیئرٹی، میں کہ کچھ دوست نے اپنی بات کہہ دی ہوگی، ہماری کلیئرٹی ہے کہ ہم جب کبھی نکلیں گے، خان صاحب نکلیں گے، اپنی پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے نکلیں گے، اسی عدالتوں سے اپنی سزائیں لے کے، جو سزائیں جو بھی معاملات ہے وہ لے کے نکلیں گے. اگر یہ کرنا ہوتا تو یقین جانیے آج نہیں، آج سے 6 مہینے نہیں، آج سے سال پہلے عمران خان صاحب کے پاس یہ چیز موجود تھی کہ نواز شریف کی طرز کے اوپر ایک ڈیل کرتے اور اس وقت لندن چلے جاتے. بیکاز ہم بلیو کرتے ہیں، آج خان صاحب بلیو کرتے ہیں کہ اگر آج آپ نے کمپرومائز کر دیا، آج اپنے سر نگو کر دیا، تو ساری عمر یہ سر قوم نہیں اٹھا سکے گی. ہم اپنی قوم کی جنگ کے لیے خان صاحب یہ قربانی دے رہے ہیں، ورنہ 2 منٹ لگتے ہیں. لندن یہ 8 گھنٹے کی فلائٹ کھڑی ہے، اور یقین جانے خان صاحب کو اسے پیغام بھیجنا ہے کہ بھائی صاحب میں جا رہا ہوں، میری معاملات ختم کریں. اٹ ٹیکس منٹس. بٹ کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل جب لانگ ٹرم ہوتی ہے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہی کچھ خان صاحب کر رہے ہیں. اب یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا. ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ نہیں لینا، ہم لینا چاہتے تو خود اس کو خان صاحب لندن جا سکتے تھے. اینڈ دیٹ جسٹ اے نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مانگے. ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، اپنے دستے بازو پہ لڑیں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا. یہ نیریٹو آپ کی پارٹی نہیں بلڈ کیا، بائی دا وے یہ نیریٹو آپ کی پارٹی نہیں بلڈ کیا ہے، تو جو کنفیوژن کی باتیں آتی ہیں تو پھر کئی ہمارے دوست ہیں، کئی ایسے دوست ہیں، کئی کولیگز ہیں جن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور انڈیپینڈنٹ میرا پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کے اوپر پارٹی کا جو نیریٹو ہے وہ ہمیشہ سپرسیڈ کرے گا. سو جو پارٹی کا نیریٹو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر کسی دوست یا کولیگ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو آئی ریسپیکٹ دیٹ، لیکن وہ پارٹی کا نیریٹو نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی سٹرگل پہ نکلیں گے. ٹرمپ آیا، ہمیں خوشی ضرور ہے، وہ اس لیے بھی خوشی ہے کہ وہ ایسا شخص ضرور کم از کم بائیڈن سے بہتر ہے. اسرائیل کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے جو بائیڈن انتظامیہ کا معاملہ ہے، ایز اے مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید ہی بہتر ہو جائے. $26 ارب کی امداد اس نے اسرائیل کو دے دی ہے کہ آؤ اور مسلمان مارو. 50,000 مسلمان مر چکے ہیں. مجال ہے اس نے منہ سے ایک لفظ نکال لاؤ. جس دن 50-100 مسلمان مرتے ہیں اس دن کہتا ہے یہ اسرائیل کا حق ہے، دے ہیو دا رائٹ ٹو کنٹیسٹ. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلمان مجھے بائیڈن سے ویسے اس بات کے اوپر نفرت تھی. سو ٹرمپ شاید اینٹی اسرائیل پالیسی کے اوپر تھوڑا آئے، تھوڑا پرو مسلمان بات کرے، اس حد سے زیادہ میرا اس سے کوئی لنک نہیں. باقی خان صاحب اور ہمارا مقدر اللہ کی ذات اور ان عدالتوں کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. جی